أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فاستجاب لهم ربهم پس قبول کر لی دعائیں ان کی ان کے رب نے۔ انی کہا کہ بے شک میں لا اضیع نہیں ضائع کرتا عمل عامل منکم کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے من ذکرن وہ مرد ہو او انثی کے عورت ہو بعضکم من بعض بعض تمہارے بعض سے ہیں فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور نکالے گئے وہ اپنے گھروں سے وَأُوذُوا اور وہ تکلیف پہنچائے گئے فی سبیل میری راہ میں وَقَاتَلُوا اور وہ لڑے وَقُتِلُوا اور انہیں مارا گیا قتل کیا گیا لَأُكَفِّرَنَّ البتہ ضرور مٹا دوں گا میں عنہم سیئاتہم ان سے ان کی غلطیوں ان کے گناہوں کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ البتہ ضرور داخل کروں گا میں انہیں جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار چلتی ہوں گی ان کے اندر سے نہریں ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ جل شانہ عندہ حسن الثواب ان کے ہاں بہت ہی خوب تر ہے بدلہ لا یغرنک نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو تقلب الذین کفروا گھومنا پھرنا کافروں کا فی البلاد مختلف شہروں میں متاع قلیل یہ نفع ہے فائدہ ہے تھوڑا سا ثم مأواہم جہنم پھر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے وبئس المہاد اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے عقل مند دانا لوگوں کی کچھ صفات اور تعریفیں بیان کی
اور اسی کے ضمن میں ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، جو دعائیں ربنا کے لفظوں سے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، ربنا اننا سمعنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا وآتنا، یہ جو دعائیں ہیں تو ان کے بارے میں اللہ جل شانہ اب فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، بس قبول کر لیں ان کی دعائیں ربهم، ان کے رب نے، یعنی جو انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ نے وہ سب کچھ انہیں عطا کر دیا، جو دعائیں کی اللہ نے ساری قبول کر لیں۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا ضابطہ دستور یہ ہے انی لا اوذیو، بے شک میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، من ذکر او انثی، مرد ہو کہ عورت ہو، جو وہ کرے اور خلوص سے کرے، میری رضا کے جذبے سے کرے، تو میرے ہاں کسی کی بھی کوئی محنت اور کمائی ضائع نہیں ہوتی، جو کرتا ہے پورا میرے ہاں محفوظ ہے۔ تو جو خلوص سے دل سے دعائیں کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور جو میری رضا کے جذبے سے خلوص سے عمل کرے میرے سے وہ اس عمل کا پورا اجر اور بدلہ پا لے گا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مردوں کی ہجرت کا تو ذکر آتا ہے، اللہ نے مردوں کی ہجرت کا بیان کیا اور ان کے اس عمل کی تعریف اور توصیف اللہ نے فرمائی ہے، تو عورتیں بھی ہجرت کرنے والی تھی، عورتوں کی ہجرت کا کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس موقع پر عورتوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کی ہجرت کا بھی بیان کر دیا۔ تو عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، من ذکر او انثی، مرد ہو کہ عورت ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تمہارے مرد عورتوں سے پیدا ہوئے، عورتیں مردوں سے پیدا ہوئے، یہ اللہ نے نسل انسانی کا یوں سلسلہ قائم کیا ہوا ہے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اذیتیں تکلیفیں پہنچائے گئے، ہر قسم کے ناگوار حالات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اور ان ناگوار حالات سے، تکلیف دہ حالات سے وہ گزرے، کس لیے؟ فی سبیلی، میری راہ میں۔ یہ اللہ نے یا نسبت کی اپنی رکھی کہ وہ میری وجہ سے دکھوں میں پڑے، مصیبتوں میں پڑے، مشکلوں میں ڈالے گئے، ہر دکھ انہوں نے سہ لیا میری ذات کی خاطر، فی سبیلی، میری راہ میں۔ یہ محبت کی نسبت ہوتی ہے، ویسے یوں بھی کہا جاتا تو یہ بھی بڑی نسبت تھی، فی سبیل اللہ۔ اللہ یوں فرماتے کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ سب کچھ سہ لیا، لیکن اس اسلوب سے ہٹ کے اللہ نے یوں فرمایا کہ فی سبیلی، میری راہ کے اندر وہ لوگ ستائے گئے اور اس پہ انہوں نے صبر کیا اور حوصلے کے ساتھ چلے، وہ مرد تھے، عورتیں تھیں، سب نے اس کو برداشت کیا، یہاں تک کہ وقاتلوا، میری ذات کی خاطر وہ لڑے میرے دشمنوں سے، ان کو قتل کیا انہوں نے، وقتلوا، اور خود بھی اس راہ میں وہ کٹے، خود بھی وہ قتل ہوئے، انہوں نے دشمنان خدا کو اور دشمنان دین کو بھی کاٹا اور خود کو ایسا پیش کیا کہ ان کی بھی اگر ضرورت آ گئی تو وہ خود بھی کٹ گئے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا، آج بھی جہاں کہیں مسلمان کے لیے کسی خطے میں اپنے دین پر رہ کر کے اعمال کرنا مشکل ہو اور اس کو اپنے دین پہ
چلنے کے لیے آزادی میسر نہ ہو تو آج بھی حکم ہے مرد عورتیں وہ جگہ چھوڑ دیں، اس علاقے سے ہجرت کرائیں جہاں انہیں اللہ کے دین پہ آزادی سے عمل کرنے کا موقع ملے، آزادی ملے، وہاں کے عمل کریں۔ یہ پاکستان کا حصول اسی بنیاد پہ تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کر لیں جہاں ہم آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں، اور اس کے لیے پھر لوگوں نے ہجرتیں کی۔ اور آج بھی دنیا کے کتنے خطے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو دین پہ چلنے میں آزادی نہیں دی جاتی، اور انہیں دین کے معاملے میں احکامات پہ چلنے کے لیے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہجرتیں کرتے ہیں۔ یہ جیسے ابھی قریب کے زمانے میں اور بہت موقعوں پہ یہ دنیا کی مظلوم ترین قوم ہے یہ برما کے مسلمان، کہ انہیں موقع بموقع ستایا گیا اور وہ بیچارے ہجرت کرتے، اور جس طرف ہجرت کر کے آتے ہیں انہیں کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو وہ اپنے ملکوں میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان کا معاملہ، پاکستان بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بنگلہ دیش کا معاملہ، اس کی سرحد پہ وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ ان کو اپنے ملک میں قدم نہیں رکھنے دیتا۔ اور یوں وہ مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے بے بسی کا شکار ہیں، لیکن دنیا میں کروڑوں اربوں میں انسان ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کہیں کسی خطے میں، اس میں یوں لکھا کہ زمرات سبیت فی مشرق، اگر ایک مسلمان عورت مشرق کے کسی حصے میں قید بنا لی جائے کافروں کے ہاں، اس کو قید کر دیا جائے، تو مغرب کی طرف میں رہنے والے مسلمان ان پہ فرض ہے کہ اس مسلمان عورت کو ان کافروں کی قید سے آزاد کروائیں۔ یعنی بعد اور دوری، سرحدیں کتنی دور کیوں نہ ہوں، لیکن ہے تو وہ مسلمان، اور اس کو کافر نے قید کیا، تو اگر مشرق میں یہ واقعہ ہوا تو مغرب کے مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس عورت کو اس قید سے چھڑائے۔ تو آج پھر یہ مسلمان کیسے مسلمان کہلانے کا حقدار ہے کہ اس کے سامنے اس کے پاس پوری طاقت اور قوت موجود ہے؟ یہ پڑوس کے، یہ برما کے، یہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں طاقتور ہیں ان ملکوں سے، اور ہر لحاظ سے اپنے زور سے وہ مسائل حل کروا سکتے ہیں، لیکن اصل یہ کہ غیرت نکل گئی ہے، حمیت اور غیرت نکل گئی مسلمانوں سے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بچے، عورتیں بلک رہے ہیں اور مسلمانوں کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن کوئی ان کی داد رسی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرتیں کی، تکلیفیں سہی، لڑے کٹے خود بھی، اور اللہ کے دشمنوں کو بھی مارا، لو کفرن عنہم سیئاتہم، البتہ میں ضرور بر ضرور، یہ تاکید کا اللہ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا، میں ہر صورت مٹا دوں گا عنہم سیئاتہم، ان سے ان کے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہ بھی ان کے میں معاف کر دوں گا۔ جو اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دینے والا ہے، فرمایا میں ان کے ہر قسم کے گناہوں کی ان کو معافی دے دوں گا۔ ہاں البتہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں میدان میں شہید بھی ہو جائے، لیکن اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے، ادھار ہے، حق ہے، تو وہ اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ اس کو ادا کرنا ہوگا یا اس کے پچھلے ادا کریں۔ باقی جو اللہ کے معاملے میں جتنے بھی اس کے قصور کوتاہیاں ہیں، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ لو کفرن عنہم سیئاتہم، میں البتہ ضرور مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہوں کو، ولا ادخلنہم، البتہ میں ضرور انہیں داخل کروں گا جنات، اپنی جنتوں میں، باغات میں، ناز و نام کی جگہوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے اندر سے، باغوں کے اندر سے نہریں چل رہی ہوں گی ان کی سیرابی کے لیے۔ اور جو باغ خوب سیراب ہوتا ہو، ظاہر ہے وہ سرسبز بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے پھل پھول بھی وہ خوب ہوتے ہیں۔ یہ ان کی جنت کے حسن کو اللہ نے بیان کیا، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے
اللہ کی طرف سے جو ان کی قربانیاں تھی دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر، اس کے بدلے میں انہیں یہ عزت اللہ دیں گے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ آج تم اس اللہ کے لیے کچھ کر لو، اس کی نسبت کچھ تکلیفیں سہ لو اور قربانیاں دے لو، اس کا صلہ جو اس سے تمہیں ملنے والا ہے حسن الثواب، وہ بہت ہی خوب ہے جو اس کے ثواب میں اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ آج مسلمانوں کا یہی مسئلہ بنا دین سے دوری کہ انہوں نے دولت کو دیکھا، دولت مندوں کو دیکھا کہ وہ عیش کی زندگیاں گزار رہے ہیں دولت پا کر، ہیں وہ اللہ کے نافرمان، تو اس نے سمجھا کہ بس مسئلہ دنیا کا حل ہی دولت سے ہوتا ہے، یہ بھی اسی کے پیچھے دولت کے پیچھے پڑ گیا، اور اس دولت نے اس کو رب بھی بلا دیا، رسول بھی بلا دیا، آخرت بھی بلا دی، حلال حرام بھی اس کو بلا دیا، بس ایسا دولت میں مگن ہوا غیروں کو، کافروں کو دیکھ کر۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان سے کیوں دھوکہ کھاتے ہو، یہ تو 4 دن کی عیش ہے، 4 دن کا یہ سارا منافع ہے، تو لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ گھومنا پھرنا، پلٹنا آنا جانا کافروں کا فی البلاد، شہروں میں، کہ تم دیکھتے ہو کافر لوگ کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی کس ملک میں، ایک ہفتہ اس ملک میں، ایک ہفتہ دوسرے ملک میں، عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو مسلمان سمجھے کہ دیکھو یہ کافر ہو کر اتنی عیش میں ہے اور ہم مسلمان ہو کر اتنی تنگی کے اندر ہیں۔ فرمایا اس سے دھوکہ نہ کھانا، اس سے پریشان نہ ہونا، متاع قلیل، یہ بس تھوڑا سا نفع ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی ڈور کب کٹ جائے، اس سے دھوکے میں نہ پڑنا، اور جو اللہ کی بغاوت کے ساتھ عیش کی زندگی میں ہیں، یہ کوئی ان کے لیے خیر کی صورت نہیں۔ ثم مأواہم جہنم، اگر وہ اسی پہ مر گئے، توبہ کی توفیق نہ ملی، تو پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، تو یہ 4 دن کی عیش کا انہیں کیا فائدہ ہوگا جب ہمیشہ کی تنگی اور دوزخ ہے۔ اور اگر تم آج 4 دن کی سختی تنگی برداشت کر لو اور اللہ کے دین کو نہ چھوڑو، تو ہمیشہ کی اس کے بعد جنت کی عیش تمہیں ملے گی۔ تو ثم مأواہم جہنم، جو آج اللہ کی نعمتیں پا کر کے بھی اس کی بغاوت کر رہے ہیں، تو ان کا آخر ٹھکانہ دوزخ بننا ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھہرنے کا مقام ہے، وہ بری جگہ ہے رہائش کی، کہ جس کو وہاں ٹھہرنا ہوا اس کے لیے ذلت اور رسوائی، جیسے کل گزرا، وہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، انسان کو رسوا کر دینے والی وہ جگہ ہے۔ تو اس سے آج انسان نے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت کرے تاکہ اس کو کل اس ذلت کے مقام سے نجات مل جائے، اور جو عزت کی جگہ جنت ہے وہ اللہ اس کا مقدر بنائے۔